جو لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, جو کسان ہیں, جو کھیت میں کام کرتا ہے, جو مزدور ہے, جو تپتی ہوئی بھٹیوں کے آگے کام کرتا ہے, ہم ان کی بات کرتے ہیں تو آپ یہ کہتے ہیں کہ افتخار چھوڑ دو یہ ماضی کی باتیں. نہیں بریلوی صاحب, بریلوی صاحب, وہ اور میں بات یہ ہے کہ جن بیٹس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں وہ بیٹس بکتی نہیں ہیں. ویمنز رائٹ کی بیٹ اچھا تو پھر چائلڈ ابیوز کی بکتی ہے. رک جائے نا یہاں پہ اس لیے ٹھہر جو نا, یہ بات ختم ہوگی نا تو پھر میرا پوائنٹ تو میں کامیاب ہو گیا آپ لوگوں سے آج. تو پھر ہم اس کو مانیں کہ جو میڈیا ہم لیے پھرتے ہیں یہ میڈیا ایک بڑا سلیکٹو قسم کی چیز کو آگے لے کے جا رہا ہے. بالکل صحیح ہے یہی. اس کا سن لیں اس کا اپنا ایک رویہ ہے اور میں اس رویے کو اب لفظ دینے لگا ہوں ایجنڈا. یہ ہے ہمارا ایجنڈا کہ کارپوریٹ کلچر کو پروان چڑھاؤ, کارپوریٹ کلچر کو زندہ رکھو اور جو عوام کے مسائل ہیں ان کو بس تھوڑا بہت بتا دو, ایسا ہی نہ ہو کہ عوام کہیں بہت زیادہ آگے چلے جائیں. یہی کر رہے ہیں, آگے چلے گئے تو یہ کارپوریٹ کلچر جو ہے یہ بھی چیلنج ہو جائے گا. میں آسما اگر آپ کہہ ہم یہی کر رہے ہیں. میں نہ مناج کسی کو نہیں پتا مناج بننا کون تھا, نثار عثمانی کون تھے, مظہر علی خان کون تھا, مولانا چراغ حسن کون تھے, پاکستان ٹائم, امروز, لیل و نہار کا نام کوئی اخبار نکلتا تھا. وہ کہتے ہیں ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمیں کھیت نہ مزدوروں کی ضرورت ہے, نہ محنت کشوں کی ضرورت ہے, نہ تعلیم اور ایجوکیشن کی ضرورت ہے. آسما شراری بات یہ ہے نا, کوئی پاس ہے اس آج کل اس پاپولر آزاد الیکٹرانک میڈیا کا کوئی ماضی ہے؟ کوئی ماضی نہیں ہے. بتائیے نا آسما. بالکل سر, بالکل. جیسے دیکھیے ڈیپینڈ کرتا ہے نا. دیکھیے مجھے یہ بتایا گیا ہے, میں نے یہ پوچھا ہے, میرے استادوں نے مجھے یہ بتایا کہ منہاج برنا کون تھے, عثمانی صاحب کون تھے, کیا سٹرگل تھی, کس نے کوڑے کھائے, کس نے ضیاء الحق کے خلاف آواز بلند کی, یہ ہم نے سب پڑھا بھی ہے اور ہمیں پھر پریکٹیکلی بتایا بھی گیا ہے. اور ہم خود پھر ہم نے بھی ایک پورا کالا سیاہ دور پچھلے 3 سال سے آج تک افتخار آپ نے نام سنا ان کا؟ یہ چیزیں 3 سال میں نہیں سنا. بس یہی میں آپ سے کہہ رہا تھا. میں نے سنا. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں افتخار, شاید وہی بات کہہ رہے ہیں جو شاید میں نے شروع کی یا کسی حد تک آپ بھی کہہ رہے ہیں. ہم تینوں ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ اس وقت میڈیا جو ہے اس کے اوپر جو کنسٹرینٹس ہیں وہ کمرشلزم کے کنسٹرینٹس ہیں, کارپوریٹ سیکٹر کے کنسٹرینٹس ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ہم میں سے کوئی بھی, کچھ عرصے میں نے بھی اینکرنگ کی, ہم میں سے کوئی بھی اتنا آزاد ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے فریم سے باہر نکل سکے. یہ اس آج کے میڈیا کی سچائی ہے. شاید مجھے اور آپ کو یہ ماننا پڑے گا. ریسپانسبلٹی کے حوالے سے میں اور آپ تھوڑا بہت کچھ کر لیتے ہیں اپنے ضمیر کو سیٹسفائی کرنے کے لیے. ایک بات میں کہنے کی اجازت ہے مجاہد؟ جی افتخار. ہمیں اتنی آزادی ضرور ہے کہ ہم جس کو چاہیں لڑوا دیں. ہاں یہ آزادی ہے. ہمیں یہ آزادی نہیں ہے کہ ہم پاکستان کے بنیادی مسائل کو زیر بحث لائیں. یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے کہ آج آصف زرداری ہے تو وہ گیلانی ہے اور کل نہیں ہوگا اور صبح کیا ہوگا اور سپتمبر کی 6 کو کیا ہوگا اور نومبر کی 11 کو. یہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان کا بنیادی مسئلہ ہما سے بھی پوچھ لیں, ان سے بھی پوچھ لیں. ایک بات قصور ہے کیا ہمارے قصور نہیں ہے؟ کیوں ایک انسٹیٹیوشن آف ایڈیٹر کو خراب کیا گیا ہے؟ کیوں کیا گیا؟ کہاں ہے انسٹیٹیوشن آف ایڈیٹر؟ کدھر بچایا ہے؟ کون بتاتا ہے؟ کون چیزیں بیان کرتا ہے؟ یہ ریسپانسبلٹی ہمارے بزرگوں کی بھی ہے. کام نہیں کرتی اصلا. نہیں, میں جو ایک بنیادی سوال جو آپ نہیں کر سکتی ہے, کیوں نہیں کر سکتی؟ میں آپ کو بتاتی ہوں اس لیے ایڈیٹر ہم نے جب شروع کیا تھا ہمیں تو بتاتا تھا ایڈیٹر, ہمیں تو وہ اس لیے نہیں کام کر سکتے ایسے نہیں ہوتا کیونکہ اس الیکٹرانک میڈیا نے 8 اور 9 10 سال میں ایک اور فینومینا جس کو ہم کبھی ڈسکس نہیں کرتے وہ یہ ہے کہ ہم نے 8 اور 9 سال میں میڈیا پہ جو الیکٹرانک میڈیا پہ جو نظر آتے ہیں وہ میڈیا کنگز بھی پیدا کیے ہیں. اور وہ میڈیا کنگز جو ہیں وہ مالکان کے ایجنڈے پہ چلتے ہیں لیکن وہ اور بھی بہت سارے ایجنڈاز فالو کرتے ہیں. معذرت کے ساتھ یہ بھی ہمارے میڈیا کی ان سم ویز حقیقت ہے. ایک جملہ اور کہوں گی, یہ میرا جملہ نہیں ہے, میں نے ایک سیمینار میں سنا, مجھے بڑا اچھا لگا. انہوں نے کہا رات کو 12 بجے ٹی وی بند کرتا ہوں تو لگتا ہے کل پاکستان تباہ ہو جائے گا, صبح کھولتا ہوں تو صبح بخیر پاکستان. یہ ریالٹی ہے ہمارے میڈیا کی. رات کو آپ ادھیڑتے ہیں, صبح آپ کہتے ہیں سب کچھ بہت اچھا ہے. افتخار دیکھیں میں تو مس فٹ آدمی ہوں اس سکرین کے اوپر, کیونکہ میں جو سوچتا ہوں, جو میری تربیت ہے, جو میں نے سیکھا, ایون میں نے جو پرنٹ میڈیا سے سیکھا وہ یہ تھا کہ ایشوز پہ بات کی جانی چاہیے. اور ایشوز یہ نہیں ہے جو ہم ڈے ٹو ڈے کر رہے ہیں. فار گاڈ سیک جو بنیادی مثلا اب الیکشن آ رہا ہے
الیکشن کی بنیاد جو ہے وہ ایک اچھی الیکشن فرشتے ہیں، اس پہ گفتگو نہیں ہو رہی میڈیا پہ. اور کب ہوگی؟ جب بالکل الیکشن 6 دن دور ہوگا تو پھر شور مچا دیا جائے گا یہ فرشتے غلط ہیں، اس لیے ہونے والا الیکشن جو ہے ہم اس کے نتائج کو نہیں مانیں گے. بھائی آج سے ڈیبیٹ کرو، آج سے دیکھو کہ جو فیصلے کیے جا رہے ہیں الیکشن کمیشن کے حوالے سے ان کو ڈیبیٹ میں لے کے آؤ، ان کی حمایت اور مخالفت میں لوگوں کو ایجوکیٹ کرو، لوگوں کو تیار کرو کہ وہ اپنا ووٹ کا حق استعمال کرنے پولنگ اسٹیشن پہ جائیں، کیونکہ یہ تبدیلی کا عمل ہے. یہ تبدیلی کا عمل نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو سڑکوں پہ لا کے نقصان کروا کے پھر وہ گھروں میں چلے جائیں. وہ پچھلے دنوں میں لوگ سڑکوں پہ آئے، نقصان کیا، گھروں میں چلے گئے، میگا واٹ بجلی بڑی تو نہیں، لیکن ان کو آپ نے ایک رستہ غلط دکھا دیا. یہ میں کہتا ہوں کہ یہ نہ کریں، ایشوز پہ بات کریں. پانی کا ایشو ہے، ایجوکیشن کا ایشو ہے، اپنا صحت کا ایشو ہے، بڑے شہروں میں انفراسٹرکچر کے ایشو ہیں، ٹرانسپورٹ کی پرابلمز ہیں، لوگوں کی ہمارے شہروں میں کوئی بنیادی لوگوں کو حقوق ہی نہیں ہے. ہم سے شہر نہیں چل پا رہے، ہم اس پہ ڈیبیٹ نہیں کرتے کہ ہم سے شہر کیوں نہیں چل پا رہے، اور ہم ڈیبیٹ کرتے ہیں کہ ہم ملک کو کیسے چلانا ہے اور شام تک ایک فیصلہ ضرور کرنا ہے کہ اے چلا سکتا ہے یا بی چلا سکتا ہے. اچھا اب مجھے کنکلوڈ آسما، پھر میرا پہلا جو سوال اٹھا ہے، کمٹمنٹ کیا میڈیا کا ہونا چاہیے؟ مثلا آئیڈیالوجی سے، نظریے سے ہمارے ہم کمپین چلاتے ہیں، ہم چلائیں گے جناب آزاد عدلیہ کی تحریک. ہم کیوں چلائیں گے بھائی؟ اس میں میرا جواب تو نہیں ہے. ہم چلائیں گے آزادی اظہار کی راہ. میں تو سمجھتا ہوں افتخار تمام تجربے یہ میرا وہ کام نہیں ہے. میرا تو کام تو پہلے رپورٹنگ تھا نا، جو کچھ ہو رہا تھا. اب میں کیوں پارٹی بنوں؟ آسما پھر آپ سے پوچھوں، پھر میں کنکلوڈ کراؤں. آسما شیرازی. مجھے ایسا دیکھیے بہت چیزوں میں کچھ جگہوں پہ جیسے اب ایکسٹریمزم کے خلاف ہمیں پارٹی بننا پڑتا ہے، بننا چاہیے. ہمیں جہالت کے خلاف پارٹی بننا پڑتا ہے، ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پڑھنا چاہیے، نہیں پڑھنا چاہیے. آپ لوگوں نے آمریت کے خلاف ایک پارٹی بنے، آپ لوگوں نے سٹرگل کی، اس وقت اخباروں میں چھپتا نہیں تھا. نہیں اس وقت ہم کلیئر کرتے تھے کہ اس وقت اخباروں میں چھپتا نہیں تھا، جس کے اندر اس وقت چھپتا نہیں تھا. مجھے صاحب ہاں بالکل، وہاں اس کا طریقہ مختلف ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کے سامنے ان کی بات رکھ دیں، ہر پوائنٹ آف ویو کو بیلنس کر کے رکھ دیں. یہ نہیں کہ صرف ایک پارٹی کا ورژن بیان کر دیں، اس کے ایجنڈے کو فالو کر دیں، اینکر اپنی بات اپنے ایجنڈے کو دوسرے کے منہ میں ڈال دے اور اس کے بعد کہے کہ بس میرا کام تو ہو گیا. میرا خیال ہے یہ غلط ہے. ہاں صفحے اول پر 12 خبریں ایک جیسی آتی ہیں. صفحے اول پہ 12 خبریں ایک جیسی آتی ہیں. افتخار ایسا ہوتا ہے نا، ایک فرنٹ پیج میں تو 10 یا 12 خبریں ایک جیسی آتی ہیں، ایک جیسا تجزیہ ہوتا ہے، ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے. نظر میں ایک میڈیا افتخار تھوڑا تو آپ مجھے اتنا میڈیا ہرڈ مینٹیلٹی کا کسی حد تک شکار ہے. اگر 6 چینل ہیں اور 5 جو ہیں وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں، جو بیچارہ ایک ڈیفرنٹ بات کر رہا ہے اس کی ویئرشپ لو ہے، تو ایک جو ویئرشپ کی ریس کی وجہ سے ہرڈ مینٹیلٹی کا تو میڈیا شکار ہوتا ہے. لیکن اس کے بعد جو شاید اس سے آگے اہم یا بڑا سوال ہے کہ کل کا میڈیا کیا ہوگا. تو میں تو اس کے لیے اب کہا گیا میرے پاس 1 منٹ ہے، میں بس ایک جملہ، جس طرح جمہوریت کو بہتر کرنے کے لیے آپ کو مزید جمہوریت کی ضرورت ہے، اسی لیے میڈیا کو بہتر کرنے کے لیے اس میں میری بات ذمہ داری کی ایک جملہ میں کہنا چاہتی ہوں، صرف ایک جملہ، اکاؤنٹبلٹی. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ کہ اب ہمارے بیچ میں، کیونکہ ہم جو نئے ٹیلی ویژن پہ آئے بہت سے لوگ، تو انہوں نے سمجھ لیا کہ بس ان کے پاس پاور آ گئی، اختیار آ گئے، تو انہوں نے اکاؤنٹبلٹی چھوڑ دی. ان کی اکاؤنٹبلٹی نہیں ہوئی. ہمارے اپنے اندر ہماری باڈیز جو ہیں پی ایف یو جے یا ان کو اب اکاؤنٹبلٹی کرنی پڑے گی، ان کو کرنی چاہیے. جو میڈیا کا نشہ ہے نا یہ تھوڑا نیچے آنا چاہیے. کر رہا ہے کون ہے؟ افتخار صرف 30 سیکنڈ میں کہہ رہے ہیں اکاؤنٹبلٹی بنیادی بات کہی. ہم لوگ اپنے تیار ہیں ڈھانکنے کے لیے قریباً، میں تو نہیں ہوں تیار. مجاہد، میں ہر سطح پہ اکاؤنٹیبلٹی کی حمایت کرتا تھا، کرتا ہوں اور کرتا رہوں گا. لیکن اس کے ساتھ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہم اینکر لیڈرز نہیں ہیں، اور ٹی وی کے جو سکرینیں ہیں یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. برائے مہربان لوگوں کو مت بہکائیں، لوگوں کو سیاسی پارٹیوں کے پاس جانے دیں، اور پاکستان کے جو سیاسی رہنما ہیں ان کو عوام کی قیادت کرنے دیں. ہم جو یہ رول اپنا بیٹھے ہیں، ہمارے اندر ایسے لوگ تو آئے ہیں نا جن کے اوپر بات ہو رہی ہے. میرے خیال یہ گفتگو جاری رہنا چاہیے جو ہم نے کی ہے، اور جگہ بھی جاری رہنا چاہیے. اور میں اس سے کیونکہ بنیادی جس پہ آج کل ہو رہی ہے نکلنا چاہ رہا تھا، کسی تک اس میں کامیاب بھی رہا. وہ جو ملک صاحب اور جو ہمارے چیف صاحب کے درمیان، میں آسما اور افتخار کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ہوں، آپ کا بھی شکریہ. مجاہد بل کو اجازت دی.